الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، اور انہی واقعات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی آتا ہے، آپ کی سیرت کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا رہتا ہے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ، اچھے، افضل لوگوں میں سے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کی جماعت۔ کون سی جماعت ہے وہ؟ اس لیے ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تاکہ یہ سارے اچھے اور بڑے لوگوں کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اچھی باتیں اتر جائیں۔ ہمارے دلوں میں کیا اتر جائیں؟ عبدالحنان سن لو بھائی، ہمارے دلوں میں اچھی اچھی باتیں بیٹھ جائیں، بس جائیں، اندر رچ جائیں، دل میں اتر جائیں یہ باتیں، تو پھر فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا پرانا نام کیا تھا؟ حسین، سعود سے حسین بن سلام، ان کا میں نے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا۔ زندگی کو انہوں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ کس کام کے لیے تھا؟ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، کیونکہ یہودی عالم تھے، اور ایک حصہ دنیا کے کام کیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنی عبادتیں اور اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے، تورات۔ یہودی عالم تھے نا۔ لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اسلام لانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ان کی خوبیاں پڑھیں، تو یہ دلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے ہی ایمان لانے کی بہت زیادہ خواہش، کیا پکا ارادہ رکھتے تھے کہ جیسے ہی آخری نبی آئیں گے میں ان پر ایمان فوراً لے آؤں گا۔ جبکہ سارے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کو ستانا، آپ کو تکلیفیں پہنچانا، یہ سارے یہودیوں کا کام تھا۔ آج تک یہودیوں کا یہی کام ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، تکلیفیں پہنچانا۔ اس وقت کے یہودیوں نے وہ کام شروع کیا تھا، اور آج تک یہودیوں کا یہ کام چل رہا ہے۔ کیا کام چل رہا ہے یہودیوں کا؟ اسلام، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ لیکن ان یہودیوں میں سے کچھ یہودی ایسے نکلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک عبداللہ بن سلام۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، جب ان کو معلوم چلا کہ مدینہ میں آپ آ چکے ہیں، مکہ سے آپ نے ہجرت کری، مدینہ آپ آ گئے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات کے ارادے سے اور ایمان اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آپ کی خدمت میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو شروع میں چند دن کون سے صحابی کے گھر میں آ کر ٹھہرے تھے؟ بتائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کے گھر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حجرے تیار ہو گئے تھے، اور اپنا چھوٹا سا گھر تیار ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہوں گے، یہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب میں پہنچا، یہ عبداللہ بن سلام، جن کا نام حسین بن سلام ہے، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ہٹایا اور آپ کے قریب پہنچ گئے، جگہ بناتے بناتے قریب پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام حسین بن سلام ہے، میں یہودی قبیلے سے ہوں، مذہباً بھی یہودی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات ان کو جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ بھائی تم اپنا نام نا عبداللہ بن سلام رکھ لو۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ بن سلام، عبداللہ اپنا نام تبدیل کر دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کسی کا نام صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اچھے نام دیکھو نا، عبداللہ، عبد الرحمن، اور جتنے صحابہ کے نام ہیں، صحابہ کے جتنے نام ہیں یہ سارے اچھے ناموں میں سے ہیں۔ معاذ بھی صحابہ کے ناموں میں سے ہے، خالد ہے، سارے نام، بہت سارے نام ہیں صحابہ کے، آپ کو سناتا رہتا ہوں۔
تو اچھے ناموں میں صحابہ کے نام اور صحابیت کے نام اور اللہ اور اس کے رسول کے نام، یہ سب سے اچھے نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سب سے اچھے نام ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے اپنا نام مصطفیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں نا، احمد، محمد، حامد، محمود، یہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو ان ناموں میں سے کوئی رکھتا ہے تو یہ بہت اچھے نام ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نیٹ اور گوگل پہ سرچ کر کر کسی اداکار کا نام نکال کر لاتا ہے اور وہ رکھتا ہے تو وہ نام اچھا نہیں۔ نام کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے، وہ دیکھیں ان میں سے رکھیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کا نام صحیح نہیں ہے، حسین صوت سے، تو نام تبدیل کر دیا۔ نام کیا کر دیا بھائی؟ تبدیل کر دیا، اور فرمایا کہ بھائی آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ کیا نام ہے؟ نام تبدیل کر دیا، عبداللہ بن سلام۔ اب یہ عبداللہ بن سلام ہو گئے نا، اب یہ حسین بن سلام نہیں رہے۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے چند نصیحتیں لوگوں کو بیان ہو رہی ہیں، اور آپ جب پہلی نصیحتیں لوگوں کو کیا فرما رہے ہیں، اور میں نے لوگوں کو کیا نصیحت اور کیا سمجھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عبداللہ بن سلام نے جو سب سے پہلے جملے سنے ہیں وہ جملے بتا رہے ہیں یہ کہ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں افشوا السلام، لوگوں سلام کیا کرو ایک دوسرے کو۔ پہلی ملاقاتیں ان کی، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اور پہلی دفعہ میں پہلی بات جو سنی وہ کیا سنی ہے؟ افشوا السلام۔ کیا سنا کرو؟ کیا کرو؟ سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، یہ مسلمانوں کا سلام ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اللہ حافظ، خدا حافظ، یہ مسلمانوں کا سلام نہیں، یہ جملے مسلمانوں کے نہیں ہیں بھائی۔ اب اگر کوئی جملہ یہ کہتا ہے صبح آتے ہیں امی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، اللہ حافظ، یہ انگریزوں کے جملے ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح کے اور بہت سارے جملے وہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سلام کیا ہیں؟ جب ہم گھر پہ جائیں یا ہم گھر سے آئیں یا کسی سے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افشوا السلام۔ ریان تو فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو میں نے سب سے پہلے بات سنی وہ یہ تھی کہ سلام کیا کرو بھائی، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو سلام کرنے کی عادت ڈالو، گھر میں داخل ہو، مدرسے میں داخل ہو، کوئی آئے کوئی جائے، سب کو سلام کیا کرو۔ کوئی بھی راستے میں جاتے ہوئے نظر آئے سلام کرو، ہر ایک کو، چھوٹے بڑے سب کو سلام کیا کرو، عادت ڈالو، زبان پر سلام چڑھ جائے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بہت تھوڑے سے بچے ہوں گے جن کو سلام کرنے کی عادت ہوگی، اور سلام کرنے کے لیے ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور آپ اس سے اگر ہاتھ ملا رہے ہو تو سلام کرنے کے لیے ہاتھ ملانا اب نہیں کرو بھائی۔ سلام کرنے کے لیے ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، منہ سے سلام کرو، منہ سے جواب مل جائے گا۔ آپ نے کہا السلام علیکم، منہ سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ کام کر رہے ہیں، جواب مل جائے گا وعلیکم السلام۔ اب اس انتظار میں کھڑا رہنا کہ وہ قریب جائیں گے، وہ ہاتھ ملائیں گے تو میں سلام کروں گا، اور جب میں سلام کروں گا تو اس وقت بس ہاتھ ملا کر ہی کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت تھوڑے سے بچے ہیں جن کی زبانوں پر سلام کے جملے ہیں، نہیں تو مجھے 90% آپ میں سے نہیں دکھتا کوئی سلام کرتا ہو۔ اکثریت یعنی کہہ کر تھک گئے، سلام کے آداب بھی بیان ہوتے ہیں کتاب میں، لیکن عادت نہیں ہے سلام کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نصیحت جو پہلی سنی عبداللہ بن سلام نے وہ کیا ہے؟ افشوا السلام۔ کیا ہے؟ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، افشوا السلام پڑھی ہے نا، سب کو یاد ہے؟ پڑھو زور سے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دیکھو ماشاءاللہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، حدیث یاد بھی ہے، عمل نہیں ہے۔ یاد کر لی بس، کیا کر لی؟ یاد کر لی، عمل نہیں ہے۔ زور سے سلام کرنا چاہیے، گھر میں داخل ہو اتنی آواز سے سلام کرو کہ سارے گھر والے آرام سے سن لیں اور سب جواب دیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی چیختے ہو امی میں آ گیا ہوں، یہ جملہ بعد میں کہنا ہے۔ امی میں مدرسے سے پہنچ گیا ہوں، یہ بعد میں کہنا ہے۔
امی آج وین والے نے دیر سے پہنچایا ہے، یہ جملہ بعد میں کہنا ہے، یہ سارے جملے بعد میں۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بیٹھیے، سب سے پہلا جملہ سلام ہونا چاہیے۔ ریان کھڑو یہ بیٹا، اچھا اس کو کہیں اور بٹھا دیا کرے، پریشان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ سلام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بعد میں ہو۔ حدیث شریف میں بھی ہے نا، السلام قبل الکلام، بولو سارے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سلام باتوں سے پہلے ہو، باتیں بعد میں ہو، بات چیت سلام پہلے، خیر خیریت، خیر خیریت بعد میں، خیر خیریت سلام پہلے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا پوچھنا، کیا کھائیں گے، چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، بعد میں، پہلے سمجھے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو، اس کی برکتیں ہیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، گھر میں نا کھانے پینے میں تھوڑی تنگی ہے، پریشانی رہتی ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، تو کوئی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو سلام کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سورہ اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد۔ کیا کیا فرمایا ہے؟ سلام کر کے گھر میں داخل ہو، درود شریف پڑھو، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ بولو نا، قل هو اللہ احد۔ جب بھی گھر میں داخل ہو آپ سب اس چیز کی عادت بنائیں گے عادت۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے چند دن یہ کام کرنا شروع کیا، میرے گھر سے ساری تنگی پریشانی، روزی کی پریشانی کہنے اس کے کرنے کے بعد میرے گھر میں اتنا اللہ نے جمع کر دیا کہ میں پڑوسیوں کو بھی کھلاتا تھا، اتنا اللہ نے دیا۔ روزگار میں اللہ نے کتنی برکت ڈال دی کہ میں اوروں کو، پہلے تو میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اب میں کیا کر رہا ہوں، اوروں کو بھی کھلا رہا ہوں۔ کون سا عمل ہے؟ صرف سلام نہیں، اور بھی کچھ بتایا؟ ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ تو آج میں ہر بچہ اس کی عادت ڈالتا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو کیا کرنا ہے؟ سلام اور درود شریف، اور بس یہ تین کام کر کے، تین چیزیں یاد رکھنا بس۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے تین کام کرنے ہیں بس۔ انشاءاللہ اس کام کی برکت سے سلام پر بھی عمل ہو جائے گا، گھر میں سلامتی اتریں گی، برکتیں اتریں گی، پریشانیاں اور بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر کے افراد سلامتی کو عام کریں گے اس گھر میں سلامتیاں ہوں گی، خیریں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ عادت آپ لوگوں نے ڈالنی ہے۔ اگر آپ میں سے ہر بچے کی آج کے دن عادت شروع ہو گئی، آج اس عمر میں آپ لوگوں نے یہ عادت ڈال دی نا سلام کرنے کی، انشاءاللہ زندگی بھر پھر زبان پر کیا رہے گا؟ سلام ہی رہے گا، سلامتی رہے گی۔ کیا رہے گی؟ سلامتی، خیر، برکت، عافیت، راحت، خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام میں اتنی ساری چیزیں جمع کر دی۔ کامیابی، چین، سکون، سلامتی، برکت، عافیت، خوشیاں، راحتیں، ساری خیریں، برکتیں کس میں جمع ہیں؟ سلام۔ ایک سلام کا جملہ کہنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے سیکنڈ لگے؟ 3 سیکنڈ لگے ہوں گے یار۔ لیکن ان 3 سیکنڈ میں آپ کتنی بڑی خیریں اپنے گھر میں اتار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری رحمتیں، برکتیں آپ کے گھروں میں اتر گئی آپ کے سلام سے۔ چاہتے نہیں آپ اپنے گھر میں سلامتی اتارنا؟ چاہتے نہیں اپنے گھر میں برکت اتارنا؟ بولیں، سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بولیں، زور سے بولیے۔ تو بھائی کرتے کیوں نہیں اس پر عمل؟ آج سے شروع انشاءاللہ، بولو سارے زور سے بولیں انشاءاللہ۔ بس آتے جاتے، ملتے ملاتے، کہیں بھی جاؤ، گھر میں جاؤ، مدرسے آؤ، کسی اور کے خالہ ماموں تایا کے گھر جاؤ، کسی سے ملو، راستے میں کوئی چلتا پھرتا ملے، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل، سلام میں زوردار سلام کرنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے۔ سلام میں مقابلہ ہوتا تھا صحابہ کے دور میں، کہ دیکھتا ہوں کون پہل کرتا ہے۔ صحابہ کے دور میں سلام میں کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ سلام میں پہل کرنا بھی ایک ثواب کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں کوئی جیت نہیں سکا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں جیتے۔ ایک صحابی نے کوشش کری، درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں جلدی سلام کر لوں گا اور میں جیت جاؤں گا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا، جیتنا، یہ بھائی سے ثواب ہے۔ اور صحابہ تو سارے ایسے کام کرتے تھے جو اچھے اور نیک اور ثواب کے کام ہو۔ صحابہ کی تو کوشش ہی یہی ہوتی تھی، وہ برائیاں نہیں کرتے تھے، وہ اچھائیاں کرتے تھے۔ تو ایک صحابی سلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، انہوں نے کہا میں جیت جاؤں گا،
اور یہ درخت کے بیچ چھپ کے کھڑے ہو گیا, سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا اندازہ ہوا, آپ نے دور سے کیا السلام علیکم. یہ انتظار میں تھے کہ قریب پہنچیں گے. یہ کس انتظار میں تھے؟ قریب پہنچیں گے, میں سلام کر لوں گا, پہل کر لوں گا, جلد جیت جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا, وہیں سے دور سے سلام کیا السلام علیکم. یہ ہوتا ہے سلام میں پہل, اس کو کہتے ہیں پہل کرنا. فضیلت ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے, البادی بالسلام بری من الکبر, تکبر سے, غرور سے, بڑائی سے, میں جس کی سلام میں عادت ہو پہل کرنے کی. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر, گندگیوں سے, برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. عادت ڈالو بھائی, بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں. تو عبداللہ بن سلام فرما رہے ہیں کہ جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں پہلا جملہ سنا وہ کیا تھا؟ افشوا السلام سلام اقوام. روایت کرنے والے عبداللہ بن سلام. افشوا السلام پہلا بتانے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن سلام. یاد رہے گا آپ لوگ, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اب کچھ اور باتیں بھی ان کی روایت میں وہ انشاءاللہ اگلی تعلیم میں بتائیں گے انشاءاللہ. بولو سارے